اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا فَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تفسیر عثمانی نے کہا کہ 10واں پارہ۔ جی معزز طلباء و طالبات، سورۃ انفال شروع ہے۔ یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور بیان ہے دعوے کا علی سبیل التفصیل۔ وہ پیڑا بھی لا کے ادھر رکھ دو۔ پہلے مال غنیمت کے بارے میں اجمالاً بات ہوئی تھی کہ تجھ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ اب اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ جان لو جو تم کو ملے غنیمت سے کوئی چیز، پس اللہ کے لیے ہے، اس کا 5واں حصہ اور رسول کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بنو ہاشم ان کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، اگر تم ایمان لانے والے ہو اللہ پر اور جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر۔ یہاں پر نازل کیا اپنے بندے پر سے مراد فرشتے ہیں۔ علی عبدنا یوم الفرقان، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیے فیصلہ کے دن۔ تو فیصلے کے دن فرشتے آئے تھے، اس سے پہلے یہ بات آپ پڑھ چکے ہو۔ یوم التقى الجمعان، جس دن لڑی دو جماعتیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو جی، مالک اللہ تعالیٰ ہے مال غنیمت کا، اور اس کی تقسیم کرنے کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ، یہ جو پہلا لام ہے یہ ہو گیا ملک کے لیے، وَلِلرَّسُولِ، اور دوسرے لام نے یہ بتا دیا کہ تقسیم کا حق رسول کو ہے۔ آگے فرمایا وَلِذِی الْقُرْبَى، یہ آ گیا تیسرا لام۔ اس سے جو مصارف ہیں جن پر مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے وہ بیان ہو گئے۔ تو پہلا لام ملک کے لیے،
دوسرا لام پیارے پیغمبر کا حق ہے، اور تیسرے لام کے بعد مصارف بیان ہو گئے۔ اب اللہ مالک ہے مال غنیمت کا۔ پہلے یہ بات تم پڑھ چکے ہو کہ صحابہ کرام میں ایک نزاع پیدا ہو گیا تھا۔ جوان کہتے تھے ہم آگے ہو کے لڑے ہیں، مال غنیمت ہمارا۔ بوڑھے کہتے تھے ہم نے پیچھے سے سہارا دیا ہے، لڑائی کا طریقہ بتایا ہے، مال غنیمت ہمارا۔ جو گروہ صحابہ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھا، وہ کہہ رہا تھا مال غنیمت ہمارا۔ تو سورت کے شروع کے اندر اجمالاً بیان کیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب آ گئی یہاں پر تفصیل کے اندر یہ ہے کہ اللہ کا ہے 5واں حصہ، اور رسول کا اور رشتہ داروں کا۔ یہ حاشیہ میں اس لیے آپ کو سناتا ہوتا ہوں، پہلے بھی واضح کر چکا ہوں کہ وقت تھوڑا ہے، حاشیہ لکھوانے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لو کہ مال غنیمت جو ہے نا، یہ 5 جگہ پر خرچ ہو سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 5 مصارف میں سے حنفیہ کے نزدیک صرف 3 آخری باقی رہ گئے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک صرف 3 آخری باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خرچ نہیں رہا، ظاہری بات ہے، اور قرابت کا وہ حصہ جو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملتا تھا وہ بھی باقی نہیں رہا۔ تو باقی رہ گئے پھر 3، جس میں ہیں یتیم، مسکین اور مسافر۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ امیر المومنین جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں، لیکن امیر المومنین کو اپنے مصارف کے لیے 5واں حصہ رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے حنفیہ کا مسلک بھی بیان کر دیا، اور بعض دوسرے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر بعض روایات میں ہے کہ جب غنیمت میں سے خمس اللہ کے نام کا 5واں حصہ نکالا جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کچھ حصہ کعبہ بیت اللہ کے لیے نکالتے تھے۔ تو اب اگر امیر المومنین ہے وہ نکالے تو وہ جو قریبی مسجد ہے اس کے لیے نکال لے۔ تو یہ حنفیہ کا مسلک بھی بیان کر دیا میں نے۔ تو بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ ابھی وہ حق موجود ہے، وہ پیارے پیغمبر کی بجائے امیر المومنین سالار لشکر کو مل جائے گا۔ جان لو کہ سوائے اس کے نہیں، جو تم کو ملے غنیمت کی چیز فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، پس اللہ کا اس میں سے 5واں حصہ ہے، اور رسول کا وہ تقسیم کرنے والا ہے، اور اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں یعنی بنو ہاشم
اس کے بعد یتیم، مسکین اور مسافر کے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو اللہ پر، اور دیکھو نا ہم نے کتنی مہربانی کی، ہم نے اپنے بندے پر جس دن دو جماعتیں لڑیں، کون سا واقعہ بیان ہو رہا ہے بھئی دو جماعتوں کا؟ یہ تو پڑھ کے آ رہے ہو نا، آج تو بتا دو کس غزوے کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی؟ غزوہ بدر کی۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے بندے پر فرشتوں کو فیصلے کا دن۔ دیکھو پچھلے سبق میں کل آپ پڑھ چکے ہو کہ کافر آئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے تھے کہ ہم نہیں مان رہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں۔ تو پھر اگر واقعی اللہ کا کلام ہے، ہم نہیں مان رہے، تو پھر فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ تو وہاں پر جواب آیا تھا، لو اب بدر کے میدان کے اندر ہو گیا فیصلہ، کافروں کو ذلت آمیز شکست ہوئی، مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ہوئی، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے۔ تو یہ ہو گیا نا پھر فیصلے کا دن، جس دن لڑی دو جماعتیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اس کے نیچے لکھو جی علت اولا، اس کے نیچے لکھو جی علت اولا۔ خلاصہ کے اندر یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ دوسرے حصہ میں غنائم کا دعویٰ، مال غنیمت کا دعویٰ تفصیل سے بیان کر کے اس کی 5 علتیں بیان ہوں گی۔ میں دوبارہ ذرا واضح کر رہا ہوں نا، اور 2 قاعدے مومنین کے لیے بیان ہوں گے، اور 6 قاعدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان ہوں گے، اور سورت کے آخر میں مسلمانوں کو قتال کرنے کی اور ہجرت کی ترغیب ہوگی، اور ایک دوسرے سے تعاون اور اتحاد کی بھی ترغیب ہوگی۔ تو اب یہ ہو گئی علت اولا یا علت نمبر 1۔ جب تم تھے ورلے کنارے پر اور وہ تھے پرلے کنارے پر، یہاں پر ورلے کنارے سے مراد اونچی جگہ، پرلے کنارے سے مراد نیچی جگہ۔ اچھا جی، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ نیچے اتر گیا تھا تم سے۔ تجارتی قافلہ، کس کا تجارتی قافلہ تھا؟ ابو سفیان کا۔ تو یہاں پر جو قافلہ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ نیچے اتر گیا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم وعدہ کرتے تو نہ پہنچتے وعدہ پر ایک ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا ایک کام کا جو کہ ہو کر رہنا تھا۔ دیکھو پہلے بات کی وضاحت ہو چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا قافلے پر حملے کے لیے جانا ہے، تیار ہو گئے، آگے قافلہ تو بچ کے نکل گیا، پھر مشورہ ہوا اور صحابہ کہنے لگے کہ بھائی ہم تو اتنی فوج کے ساتھ لڑائی کے لیے نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، انہوں نے خوب اچھی تقریریں کی اور ترغیب دی۔
تو پھر یہ صحابہ تیار ہو گئے. فرمایا اگر پہلے تمہیں بتا دیا جاتا کہ بدر کے میدان میں لڑائی ہونی ہے تو تم بھی وعدے پر نہ آتے، اور اگر کافروں کو پتہ ہوتا کہ وہاں پر لڑائی ہوگی ہو رہے گی، وہ تو آ رہے تھے نا اپنے قافلے کو محفوظ کرنے کے لیے. فرمایا اگر تم وعدہ کرتے تو نہ پہنچتے وعدہ پر ایک ساتھ، تو مسلمان اس لیے نہ پہنچتے کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، اور کافر اس لیے نہ پہنچتے کافر کہ ان کے دل کے اندر ایمان والوں کا بڑا رعب ہے، ان کے دل کے اندر ایمان والوں کا بڑا رعب ہے. لیکن ایک بات یہاں پہ اور بھی ہے، پہلے میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ جب قافلہ بچ گیا تھا، جب قافلہ بچ گیا تھا تو ابو سفیان نے ابو جہل کو پیغام بھیجا تھا کہ بھائی قافلہ بچ گیا ہے، اب تم لڑائی کے لیے نہ آؤ. لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، آج ہمیں موقع ہے، آج ہم بدر کے میدان میں جائیں گے، مسلمانوں پر غالب آئیں گے، وہاں پر ہم شراب پئیں گے، ناچ گانا کر کے اپنی فتح منائیں گے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ کافر وہ تو مرعوب ہوتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ابو جہل کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا نا کہ کافروں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے. اگر یہ ہوتا نا کہ ان کی تعداد بھی ہمارے برابر ہے یا تھوڑی سی کم ہے تو پھر رعب ڈلتا تو وہ بھی وعدے پر نہ آتے. لیکن اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تم کو وعدے پر لے آیا تو یہ بن گئی پہلی علت. لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینہ، تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے اپنی جگہ پر. عن بینۃ اس کا معنی کیا گیا ہے بعد حجت کے، جب حجت قائم ہو گئی. اور زندہ رہے جس نے زندہ رہنا ہے عن بینۃ اس کا معنی بھی بعد حجت کے. لیکن محمد بن اسحاق وہ فرماتے ہیں یہاں پر ہلاک ہونے سے کہ کافر ہو جس نے کافر ہونا ہے. پہلا میں نے بتا دیا اکثر مفسرین کا وہی ہے کہ جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو. لیکن ایک انفرادی رائے ہے محمد بن اسحاق کی، وہ معنی کرتے ہیں کہ جس نے کافر ہونا ہے وہ بعد اس کے کہ اس پر حجت قائم ہو گئی کافر ہو جائے، اور جس نے ایمان لانا ہے وہ بعد اس کے کہ جب حجت قائم ہو گئی ایمان لے آئے. اور یہ چیز تفسیر خازن کے اندر لکھی ہوئی ہے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اور اگر دکھائے جاتے تم کو زیادہ البتہ تم پھسل جاتے اور جھگڑا کرتے تم اپنے کام میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے دلوں کی بات کو. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اچھا جی اس سے پہلی جو آیت ہے نا اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، وہاں پر علت ثانیہ لکھو، یہ لکھوانا رہ گیا ہے. یہ آیت نہیں جو آپ پڑھنے لگے جو پہلی ہے اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، یہاں پہ علت ثانیہ لکھو. اب یہ جو آیت آئے نا وَإِذْ يُرِيكُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ، یہاں پر لکھو علت ثالثہ. علت ثالثہ
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، اور جب دکھائی تم کو وہ فوج جو تمہاری آنکھوں میں تھوڑی تھی، اور تم کو تھوڑا دکھایا ان کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تیسرا سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 13 نکالو جی۔ اچھا جی، یہ دوسرے رکوع میں ہے، تیسرا سپارہ سورۃ آل عمران دوسرا رکوع آیت نمبر 13، 12 مکمل ہونے کے بعد۔ نکال لیا جی؟ بولو بلا پہلا لفظ کیا ہے، مجھے پتہ چلے صحیح نکالا کہ غلط نکالا ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وَأُخْرَى کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین۔ یہاں پر آیا کہ جب دو جماعتیں آپس میں لڑیں، ایک جماعت تھی اللہ کے راہ میں لڑنے والی اور دوسری جماعت تھی کافروں کی لڑنے والی، دکھایا ہم نے ان کو مثلیہم، کتنا؟ اپنی آنکھوں سے۔ وہاں پر آیا دکھایا ان کو دگنا اپنی آنکھوں سے۔ یہاں پر آ گیا واقعہ وہی ہے، یہ بھی بدر کا واقعہ، یہاں پر بھی بدر کا واقعہ۔ یہاں پر آیا کہ تمہاری آنکھوں میں ان کو تھوڑا دکھایا اور تم کو تھوڑا دکھایا انہیں، تو یہ ظاہری طور پر تو تضاد بنتا ہے، لیکن مفسرین نے اس کا حل بیان کیا ہے کہ جب ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو ایمان والے جو تھے نا، ان سے کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ 3 گنا، لیکن ان کو کتنی دکھائی گئی؟ صرف 2 گنا، ٹھیک ہے۔ اور کافر ان کو ایمان والوں کی تعداد کم تھی لیکن دگنی دکھائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کوئی بات نہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کوئی بات نہیں، یہ زیادہ تو نہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب لڑائی شروع ہو گئی، اب یہ اس کی بات ہو رہی ہے، جب لڑائی شروع ہو گئی تو ہم نے دکھایا تم کو وہ فوج تمہاری آنکھوں میں تھوڑی، اگرچہ وہ کیا تھے؟ 1000، تم تھے 313، تاکہ مسلمانوں کا جوش بڑھ جائے، اور ان کی آنکھوں میں تم کو تھوڑا دکھایا تاکہ میدان سے بھاگ نہ جائے۔ تھوڑا بھایا کہ پاجی نہ جان، اللہ نے تے 70 مارنے سر، 70 گرفتار کروانے تھے۔ تو دونوں آیات کے اندر کیا ہو گئی؟ تطبیق ہو گئی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹتے سارے کام۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر لکھو اس کے نیچے تھوڑا سا نا، یا ایھا الذین آمنوا جو ہے نا، تھوڑا سا اس کے پیچھے سے شروع کر لو، یہاں سے شروع کر لو، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، لیکن بات ہوگی یا ایھا الذین آمنوا سے، کیونکہ عبارت لمبی ہے۔ اصل میں میرا جو قرآن مجید ہے نا، اس میں یہ 2 الفاظ کے بعد اگلا صفحہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے قرآن مجید میں میرا خیال میں دیکھو ہے
نہیں یہ یا ایھا الذین آمنوا کے بعد اگلی لائن جو ہے نا وہ بھی شروع تو نہیں نہ ہو رہی، تو پھر آپ یہاں سے شروع کرو، یا ایھا الذین آمنوا سے لکھو جہاد کے قوانین، جہاد کے قوانین۔ اب آگے ڈیش ڈال دو، لکھو قانون اول برائے مومنین، قانون اول برائے مومنین، لکھ لیا جی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو جب تم لڑو کسی جماعت سے پس ثابت قدم رہو اور یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور جھگڑا نہ کرو پس تم بزدل ہو جاؤ گے اور چلی جائے گی تمہاری ہوا، اور صبر کرو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں آیت کا پہلا اور آخری لفظ پڑھتا ہوں، درمیان میں ترجمہ کرتا ہوں، یہ اب آپ نے خود سوچنا ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے، پوری آیت بھی پڑھی جائے اور ترجمہ بھی ڈبل وقت لگتا ہے۔ اچھا جی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے باتارن، اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے تھے اس کو گھیرا ہوا تھا۔ دیکھو ابھی بھی بیان ہوا ہے، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ ابو جہل نکلا تھا نا مکے سے، پیغام مل گیا ابو سفیان کا کہ واپس چلے جا، کہنے لگا نہیں ہم نہیں واپس جائیں گے، اکڑ گیا۔ کیا ہو گیا؟ اکڑ گیا، ہم اتنے ہیں ہم تو جائیں گے لڑیں گے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نکلے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو گھیر لیتا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ علت رابع، یا علت نمبر 4، علت رابع یا علت نمبر 4۔ اور جب مزین کیے ان کے لیے شیطان نے ان کے کام، اور کہا نہیں غالب آ سکتا تمہارے اوپر آج کے دن لوگوں میں سے کوئی، اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ نکلو نکلو آج کے دن کوئی غالب نہیں آ سکتا، کافروں کو کہنے لگا تم پر، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھا، فلما تراءت الفئتان، پھر جب سامنے آئی نا دونوں جماعتیں، نکص علی عقبیہ، الٹا پھرا اپنے پاؤں پر، وقال انی بریء منکم، اور کہا میں بری ہوں تم سے، میں دیکھتا ہوں وہ جو تم نہیں دیکھتے، جو تم یعنی فرشتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب دونوں جماعتیں لڑی نا، اللہ کی طرف سے آگے فرشتے، تو شیطان جو کہتا تھا میں بڑا تمہارا حمایتی ہوں، اب شیطان صاحب بھاگے، اور کافروں نے کہا کتنے جانا پہ ہیں؟ کہنے لگا کیوں نہ جاواں، مرن دا پروگرام تے نہیں ہے، جو میں وینا پیا نا تانوں نظر نہیں پیا ہوندا، اللہ نے تو فرشتے بھیجتے رہے، ہن میں کیوں اتنے رواں، میں تے جانا ہی جانا ہے، تسی پھسو ہن پھر۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون، علت خامسہ، علت خامسہ،
یا علت نمبر 5، اور جب مسلمان جنگ بدر کے لیے نکلے تو وہ جن کے دلوں کے اندر مرض بیماری تھی، یعنی نفاق تھا، بیماری سے مراد کیا ہے؟ نفاق، دھوکہ میں ڈالا ان کو ان کے دین نے، وَمَن يَتَوَکَّل، اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر پس بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا، وَلَوْ تَرَىٰ تخویف اخروی، تخویف اخروی، تخویف اخروی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تو دیکھے جب کھینچتے ہیں جان ان لوگوں کی جو کافر ہیں، فرشتے کھینچتے ہیں، مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے ہیں چکھو عذاب ذلت کا، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے ہے جو بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظالموں ظلم کرنے والا بندوں پر۔ کداب آل فرعون، تخویف اخروی، کداب آل فرعون، فرعون کا حال بیان کیا جا رہا ہے نا، فرعون کی آل اولاد کا، تو پتہ چل جائے گا کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا، کہ پھر تواڈے نال بھی یہی ہوئے گا کافرو۔ کداب آل فرعون، جیسے حال ہوا فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، انکار کیا انہوں نے اللہ کی آیتوں کا، پس پکڑ لیا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، مضبوط ہے، سخت ہے سزا دینے میں۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بدل دے اپنی نعمت کو جو اس نے انعام کیا ہو